اچھی بن جائے، اس زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہماری وہ زندگی بھی اچھی بن جائے، وہاں پر ہم آرام کے ساتھ رہیں، آرام کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، غم کبھی بھی ہمارے پاس نہ آئے، غم کبھی بھی ہمیں ہاتھ نہ لگا سکے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت کے اندر رہے، سکون کے اندر رہے، چین کے اندر رہے، کبھی بھی کوئی پریشانی ہمارے پاس نہ آئے۔ تو اس زندگی کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس زندگی کے بنانے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر ارشاد کے اندر یہ بات بیان فرما دی، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اور یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لے میرے دوستو، اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ تو فرمایا یہ کافروں کے لیے تو جنت ہے لیکن مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میرے دوستو، اس دنیا کی زندگی کے اندر جن لوگوں کو جیل خانے کے اندر، قید خانے کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، وہاں وقت گزار کے جو لوگ آئے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی قید خانے کی بڑی بڑی دو خصوصیات ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت جو قید خانے والے بتاتے ہیں، جو شخص قید خانے کے اندر وقت گزار کے آیا ہے، وہ جو پہلی قید خانے کی خصوصیت بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس قید خانے کے اندر قیدی کا کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قید خانے کے اندر جب کوئی شخص چلا جاتا ہے تو قید خانے کے اندر انسان کی پھر اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، قید خانے والوں کی مرضی کے مطابق وہاں رہنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا گھر کا کھانا بند، قید کا کھانا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ کھانا کھلانا چاہیں تو اس وقت کے اندر کھانا کھانا پڑے گا، جب وہ پانی دینا چاہیں تو اس وقت کے اندر پانی کو پینا پڑے گا، جب انسان سونا چاہے اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، جب وہ سلائیں گے اس وقت سونا پڑے گا، جب وہ جگا دیں گے تو اس وقت جاگنا پڑے گا۔ انسان اپنی مرضی کا وہاں پر لباس بھی نہیں پہن سکتا، بلکہ قید خانے کے اندر جو لباس باقی قیدی پہنیں گے وہی لباس اس کو پہننا پڑے گا۔ غرض آپ جتنا بھی سوچتے جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہوتی جائے گی، یہ بات کھلتی جائے گی کہ باقی قید خانے کے اندر انسان کی اپنی منمانی نہیں چلتی، بلکہ قید خانے کے اندر انسان قیدیوں کی طرح رہتا ہے، جس طرح جیل والے چاہتے ہیں ویسے اس کو رہنا پڑتا ہے۔ اور قید خانے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قید خانے کے اندر جانے کے بعد کسی قیدی کو اگرچہ عمر قید کی سزا کیوں نہ دے دی جائے یا لمبا سے لمبا عرصہ اس کو جیل کے اندر قید خانے کے اندر کیوں نہ رہنا پڑے، پھر بھی قید خانے کے اندر قیدی قید خانے کی در و دیوار سے اپنے دل کو نہیں لگاتا، یا اس کا دل جیل کی یا قید خانے کی در و دیوار سے اس کا دل نہیں لگتا، اگرچہ اس کو پھانسی کی سزا کیوں نہ سنا دی جائے کہ موت کے وقت تیری میت اس جیل سے، اس قید خانے سے باہر جا سکتی ہے، تیری موت آنے سے پہلے تو اس قید خانے سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی وہ قیدی اس امید کے اندر رہتا ہے، اس خواہش کے اندر رہتا ہے، اس تمنا کے اندر رہتا ہے، یار کاش میرے اوپر وقت ایسا آ جائے کہ میری اس قید خانے سے رہائی ہو جائے، میں اس جیل کی چار دیواری سے باہر نکل جاؤں، میں اپنے بیوی بچوں سے ملوں، میں اپنی اولاد سے ملوں، میں اپنی بیوی سے مل کر آ جاؤں، اپنے دوست احباب سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ یعنی اگرچہ اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے پھر بھی اس کا دل اس قید خانے کی در و دیوار سے نہیں لگتا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان قید خانے کے اندر ہے، تو فرمایا جس طرح
قید خانے کے اندر قیدی کا دل اس کی در و دیوار سے نہیں لگتا، تو فرمایا مومن بھی ایسا ہے، اس کا دل بھی اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی چار دیواری سے نہیں لگتا، اس دنیا کی زندگی سے نہیں لگتا۔ فرمایا یہی وجہ ہے قید خانے کی دو خصوصیات۔ پہلی خصوصیت، قید خانے کے اندر قیدی کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ دوسری خصوصیت قید خانے کی یہ ہے کہ قیدی قید خانے کی چار دیواری سے اپنے دل کو نہیں لگاتا۔ فرمایا اس کے مقابلے کے اندر جنت کی بھی بڑی بڑی دو خصوصیات ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جب جنت کے اندر بھیج دے گا تو وہاں پر ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہوگا کہ جنت کی اس کے مقابلے میں بڑی بڑی خصوصیات کیا ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پر جنت کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے، فرمایا جس وقت کوئی مسلمان ایمان والا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا، تو فرمایا جنت کے اندر جانے کے بعد کہ اس کے جنت کے اندر مومن کا، ایمان والے کا ہر کام اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ کھانا بھی اپنی مرضی کا، پینا بھی اپنی مرضی کا، سونا بھی اپنی مرضی کا، اٹھنا بھی اپنی مرضی کا، یعنی جو کچھ اس جنت کے اندر جنتی شخص کے دل کے اندر رہے گا وہی کام کرتا رہے گا۔ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہ نماز کی پابندی، نہ روزے کی پابندی، نہ حج کرنے کی پابندی، نہ زکوٰۃ دینے کی پابندی، کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، کوئی اس کے اوپر حکم چلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو کسی کام سے منع کرنے کا حکم نہیں دے گا۔ یعنی جنتی آدمی جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جنت کے اندر چلا جائے گا، تو فرمایا اس کا پھر ہر کام اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا۔ فرمایا اسی طرح جنتی آدمی جب جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو فرمایا جنت کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ جو شخص بھی جنت کے اندر ایک بار داخل ہو جائے گا، ایک بار جنت کے اندر چلا جائے گا، تو فرمایا پھر اس کا دل بھی جنت کی چار دیواری کے ساتھ ایسا لگ جائے گا، ایسا جنت کی نعمتوں کے اندر مست ہو جائے گا، جنت کی چار دیواری سے اس کو ایسی محبت ہو جائے گی، جنت کے اندر اس کو اتنا سکون ملے گا، جنت کے اندر اس کا ایسا دل لگ جائے گا کہ جنت سے کبھی بھی باہر آنے کی وہ خواہش نہیں کرے گا کہ کاش میں اس جنت سے باہر چلا جاؤں۔ فرمایا جنت کے اندر جانے کے بعد ہر جنتی آدمی کا جنت کے اندر دل بھی لگ جائے گا۔ فرمایا وہاں قیدی آدمی قید خانے کے اندر جب جاتا ہے تو فرمایا اس کو لمبی سے لمبی عمر کی سزا سنا دی جائے، تب بھی انسان کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں باہر چلا جاؤں۔ فرمایا جنت کے اندر انسان یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں جنت سے باہر چلا جاؤں۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ قید خانے کی بھی دو خصوصیات تھی، اس کے مقابلے کے اندر جنت کی بھی دو خصوصیات تھی۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ کاش میں اس جنت سے باہر نکال دیا جاؤں، دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جاؤں۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت کے اندر صرف ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت کے اندر بھی یہ خواہش کر رہا ہوگا کہ کاش میں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جاؤں۔ ان میں سے پہلا شخص جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سوائے شہید کے کوئی اور جنت کے اندر تمنا نہیں کرے گا، اور شہید آدمی جنت کے اندر بھی دنیا کے اندر آنے کی جو خواہش کر رہا ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا جنت کے اندر دل نہیں لگتا ہوگا یا جنت کی نعمتوں کے اندر اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنتی آدمی جنت کے اندر دنیا کے اندر جانے کی خواہش اس لیے کر رہا ہوگا کہ دوبارہ میں اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، مجھے دوبارہ شہادت کا مزہ مل جائے۔ اس لیے خود اللہ کے پاک پیغمبر بھی دنیا کی زندگی کے اندر بار بار یہ تمنا کرتے تھے، بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تیرے راستے کے اندر قتل کر دیا جاؤں، دوبارہ زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔
پھر زندہ کر دیا جاؤں، یہ ساری دعائیں خود اللہ کے پاک پیغمبر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے کے اندر شہادت کا مزہ ہی ایک عجیب قسم کا ہے۔ فرمایا جنتی آدمی بھی جنت کے اندر جب چلا جائے گا دوبارہ دنیا کے اندر آنے کی وہ خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، اس لیے کہ شہادت کے اندر مزہ ہی کچھ ایسا ہے جتنا مزہ اللہ کے راستے کے اندر گردن کٹوانے کا آتا ہے اتنا اور کسی چیز کے اندر انسان کو مزہ نہیں آتا۔ فرمایا یہی وجہ ہوگی کہ آدمی جنت کی نعمتیں بھی حاصل کر رہا ہوگا، جنت کی ساری خوبیاں بھی انسان کے پاس ہوگی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انسان شہادت کی تمنا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، میں تیرے راستے کے اندر شہید کر دیا جاؤں، میں تیرے راستے کے اندر قتل کر دیا جاؤں۔ میرے دوستو فرمایا قید خانے کی یہ دو خصوصیات تھی، اس کے مقابلے کے اندر جنت کی بھی دو خصوصیات تھی۔ آئیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا پہلا جملہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی زندگی کا معیار بیان فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ تو آیا ہم لوگ یہ سوچیں کہ ہم لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم لوگ بھی اس دنیا کی زندگی کو اپنے لیے قید خانہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ قید خانے کے اندر جس طرح قیدی کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، جیل والوں کی مرضی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی پڑتی ہے، تو فرمایا اگر ایمان والا یہ دیکھے، ایمان والا یہ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، تو قید خانے کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی، تو فرمایا ایمان والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے لیے اس دنیا کی زندگی کو قید خانہ جب بتایا ہے تو مجھے بھی اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، مجھے بھی ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر کام کے کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا پڑے گا، مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یار میں جو یہ کام کر رہا ہوں آیا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے، محبوب پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کو یہ سوچنا پڑے گا، اس کو یہ دیکھنا پڑے گا یار یہ میرا قدم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا محبوب پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میرے اس کام سے میرا رب راضی ہوگا، میرا محبوب محمد مصطفیٰ خوش ہوگا یا نہ خوش ہوگا۔ اگر اللہ خوش ہو رہے ہیں، اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، محبوب پیغمبر کا طریقہ اس کام کے اندر موجود ہے، تو ایمان والے کو وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس